کراچی میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی مستونگ کے علاقے دشت میں مسلح افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے علی مرتضیٰ کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ اس موقع پر گورنر سندھ نہال ہاشمی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور دہشت گردوں نے جس گھناؤنے انداز میں ایک معصوم فیملی جو کہ ٹریولرز تھے، اور ہماری بلوچ روایات میں اس کی مثالیں اس طرح کی کہیں نہیں ملتی کہ اس طرح اپنے مہمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، تو حکومت بلوچستان اور بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے شدید الفاظ میں مذمت کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے کل ہی اسی علاقے میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، اور اس آپریشن کے نتیجے میں 3 دہشت گرد جو ہیں وہ اسی مقام پر جہنم وصل ہوئے ہیں۔ اور ہماری یہ کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے، ہم کیونکہ کانفلکٹ زون میں ہیں، اور کانفلکٹ زون میں ہونے کی وجہ سے اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی مذمت اور ان کے سدباب کے لیے حکومت بلوچستان ہمیشہ کوشش کرتی آئی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرے گی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اس کو موبائل سمگلنگ سے جوڑ رہا ہے، کوئی اس کو کس چیز سے جوڑ رہا ہے۔ وہ ایک شہری تھے پاکستان کے جو ہمیشہ سے سندھ سے اس موسم میں کوئٹہ لوگ ٹریول کرتے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، گرمیاں کراچی میں جب زیادہ ہوتی ہیں تو لوگ کوئٹہ آتے ہیں، اور یہ کئی سالوں سے لوگ آتے رہے ہیں، اور یہ اس کو اس سے جوڑنا، اور یہ صرف اپنی وہ سبکی وہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ اپنی سبکی مٹانے کے لیے اس طرح کی گھناؤنی حرکتیں کر رہے ہیں، اور جمیل صاحب کے جو پوتیاں ہیں ان کی کفالت کی ذمہ داری حکومت بلوچستان نے اٹھائی ہے، اور حکومت بلوچستان ان کی اہلیہ کا علاج بھی کرائے گی، اور ساتھ ساتھ جو ان کے بچوں کی 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم حکومت بلوچستان پرسیپشنز اور ریئلٹیز میں فرق کر کے جینا سیکھیں۔ بلوچستان کی کوئی 1 انچ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر ریاست یا اسٹیٹ جا نہیں سکتی یا اپنی گرفت رکھ نہیں سکتی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے مزید کہا کہ دشمن سامنے ہو تو اس کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اصل چیلنج ان عناصر سے نمٹنا ہے جو عام لوگوں میں چھپ کر دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ ویش نیوز، کراچی، سندھ۔